السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں دنیا بھر میں پھیلائے ہیں، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے آئے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گڑ سے لپٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحان سے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا، حضرت جی یہ کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ استاد گمسم کھڑے رہ گئے۔ جب ہوش آئی تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ ناظرین، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین اطار نے رومی کے بچپن میں ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق مجھے رومی کی تربیت کرتے رہے۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 1220 میں افغانستان اور مغولوں نے جو بعد میں مغل کہلائے حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کی ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کیقوباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا میں پہنچ گئے۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا بے طور مطالعہ کیا۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے، 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ طویل بیماری، نقاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔